نیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین اور MRF ٹی وی لائیو کے سلسلہ خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے۔ دیش و دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سہیل خان نشاطی۔ بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبروں کی طرف۔ کل جماعتی میٹنگ میں اپوزیشن نے کسانوں کا معاملہ زور و شور سے اٹھایا۔ پارلیمنٹ بجٹ 2021-22 پیش کیے جانے سے پہلے اجلاس کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے تمام جماعتوں کے تعاون کے لیے حکومت نے آج کل جماعتی میٹنگ بلائی، جس میں کانگریس سمیت کئی اپوزیشن جماعتوں کے لیڈر شامل ہوئے اور جلد از جلد کسانوں کا معاملہ حل کرنے کی حکومت سے درخواست کی۔ اپوزیشن جماعتوں نے 2 مہینے سے زیادہ وقت سے جاری کسان تحریک کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو ان سے بات چیت کرنے کی درخواست بھی کی اور کہا کہ جب تک کسان سڑکوں پر بیٹھے ہیں تب تک کسی بھی جماعت کے لیے پارلیمنٹ کے اجلاس میں اچھی طریقے سے کام کاج کرنے کا آسان طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، لال قلعہ واقعے کی جوڈیشلی انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ اشوک گہلوت۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے کہا 26 جنوری پر ہونے والے تشدد کی کوئی حمایت نہیں کرے گا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سماج دشمن عناصر کی طرف سے کیے گئے ہنگامے کی سبھی نے سختی سے مخالفت کی۔ کسانوں کو چاہیے کہ وہ پرامن طریقے سے اپنے مطالبات پیش کرتے رہیں۔ انہوں نے 65 دن سے احتجاج کرتے ہوئے جو تحمل دکھایا وہ قابل تحسین ہے۔ مسٹر اشوک گہلوت نے پوچھا ابھی تک جوڈیشلی انکوائری شروع کیوں نہیں کی گئی؟ کسانوں نے 70 دنوں تک احتجاج کیا لیکن ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ جانچ ہونی چاہیے۔ ناظرین، رام مندر چندے کے لیے صنعت کاروں کو دھمکایا جا رہا ہے۔ ڈوڈاسرا۔ راجستھان کانگریس ریاستی صدر اور وزیر تعلیم گووند سنگھ ڈوڈاسرا نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ رام مندر کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے صنعت کاروں کو دھمکایا جا رہا ہے۔ گووند سنگھ نے جمعے کی دیر شام نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے رام مندر کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم چلانے والی تنظیموں کا نام لیے بغیر الزام لگایا کہ مندر کی تعمیر کے لیے صنعت کار جو چندہ دے رہے ہیں اسے کم بتاتے ہوئے یہ لوگ زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں اور نہ دینے پر سرکاری ED جیسی ایجنسیوں کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ جو پہلے چندہ جمع کیا گیا تھا وہ تمام کا تمام کہاں گیا؟ ناظرین، اسرائیلی سفارت خانے کے نزدیک دھماکے کے مقام سے آدھا جلا کپڑا اور پولیتھین کا بیگ ہوا برآمد۔ گزشتہ روز نئی دہلی میں واقع اسرائیلی سفارت خانے کے نزدیک ہونے والے دھماکے کے مقام سے دہلی پولیس نے ایک آدھا جلا ہوا کپڑا اور ایک پولیتھین بیگ برآمد کیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کا دھماکے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، 7 سالہ موڈی راج میں عوام بے حال مگر انا ہزارے نے کروٹ تک نہیں بدلی۔ شیوسینا کے اخبار سامنا کے اداریے میں لکھا گیا ہے کہ منموہن سنگھ کے دور حکومت میں انا ہزارے 2 مرتبہ دہلی آئے۔ انہوں نے زوردار تحریک چلائی۔ حالانکہ اس تحریک کی مشال میں تیل تو مکمل طور سے BJP ہی ڈال رہی تھی، لیکن گزشتہ 7 سالوں میں موڈی حکومت کے دوران نوٹ بندی سے لے کر لاک ڈاؤن تک کئی فیصلوں سے عوام بے حال ہو چکی ہے، لیکن انا نے کروٹ تک نہیں بدلی۔ مطلب تحریک صرف کانگریس کے دور حکمرانی میں چلائی جانی ہی چاہیے۔ اب کیا رام راج کا ظہور ہو گیا ہے؟ ناظرین، بڑھتی بے روزگاری کے خلاف احتجاجی مہم۔ نیشنل اسٹوڈنٹ یونین آف انڈیا نے ملک بھر میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے حوالے سے موڈی حکومت کے خلاف نوکری دو یا ڈگری واپس لو کے نام سے مہم چلائی۔ ایک پریس بیان میں NSUI نے کہا کہ جب سے BJP کی حکومت مرکز میں آئی ہے، ملک کے نوجوان اور طلباء بلکہ کسان بلکہ ہر انصاف پسند آدمی خود کو ٹھگا ہوا یعنی دھوکہ کھایا ہوا محسوس کر رہا ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں بھاری فیس کی ادائیگی اور اچھے نمبرات حاصل کرنے کے باوجود بھی آج وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ موڈی حکومت طلباء اور نوجوانوں کو بے روزگار رکھ رہی ہے، انہیں روزی نہیں دے پا رہی ہے۔ ناظرین، سنگھو
बॉर्डर गाजियाबाद बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट खिदमत 31 जनवरी तक के लिए बंद। किसानों के धरने के मकामात पर फिर से जमा होने के पेश नज़र मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने आज एक बार फिर हंगामी दफ़ात का इस्तेमाल करते हुए दारुल हुकूमत की सरहदों से मुत्तसिल सिंगो बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर इलाक़ों में इंटरनेट खिदमत आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। वज़ारत दाखिला ने इन तीनों मकामात पर किसानों के बढ़ती तादाद में जमा होने के बाद इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आज सुबह 11 बजे से 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक के लिए मुकम्मल इंटरनेट खिदमत आर्जी तौर पर बंद करने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, इसराइली सफारत खाने के नज़दीक धमाके का मामला। दहली में वाक़ इसराइली सफारत खाने के नज़दीक गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके के मामले की जांच लगातार जारी है। दहली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की तरफ से धमाके की जगह से फट चुकी बैटरी समेत कई चीज़ें बरामद की गई, जिनका मुआयना किया जा रहा है, जबकि NSG की एक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। दरअसल दहली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में रह रहे कुछ ईरानियों से पूछताछ की है। जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन, इसराइली सफारत खाने पर धमाके की वजह से जुमा की शाम कैब की खिदमत हासिल करने वालों की जांच जारी। ANI ने ज़राए के हवाले से इत्तला दी जा रही है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जुमे की शाम ओला और उबेर के कैब सर्विस हासिल करने वालों की जांच कर रही है। इसराइली सफारत खाने पर धमाके के सिलसिले में क्राइम ब्रांच उन लोगों की तफसीलात की जांच कर रही है जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कैब के ज़रिए शाम 3 बजे से 6 बजे तक APJ अब्दुल कलाम रोड से औरंगज़ेब रोड तक का सफ़र किया था। नाज़रीन, कोरोना की नई शक्ल की वजह से यूरोपीय यूनियन के बाहर से मुसाफिरों का फ्रांस में दाखिला बंद। फ्रांसीसी हुकूमत ने नई शक्ल के कोरोना के फैलने के बाद यूरोपीय यूनियन के बाहर से आने वाली मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म ने दिफा कौंसल के इजलास के बाद ऐलान किया कि उनका मुल्क कोरोना की वजूहात के बिना पर कुछ अरसे के लिए यूरोपीय यूनियन के बाहर से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले को रोकने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाले कोरोना की नई शक्ल ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली मालूम हो रही है। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन ख़बरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिर कल मुलाकात होंगी ताज़ा ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पे तैयार है हम। समझे न कोई गाफिल हंसको इस मुल्क के पहरेदार है हम। मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट